نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 42 سے 44 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 42 سے 44 تک آپ نے تلاوت سنی۔ ان مقدس آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جنگ بدر کی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے، اور رب العزت نے مسلمانوں کو اس جنگ کے وقوع پذیر ہونے کے حوالے سے اس سے پیچھے بھی بہت ساری باتیں اللہ رب العزت بتا چکے ہیں، اور آج کے سبق میں بھی بہت ساری باتیں ہیں جس سے مسلمانوں کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تم جنگ لڑنے نہیں آئے تھے، تم قافلہ لوٹنے آئے تھے اور جنگ تمہارے گلے پڑ گئی، اور اگر حقیقت میں تمہیں جنگ کے لیے بلایا جاتا تو ہو سکتا تھا تم نہ آتے یا مکہ والے نہ آتے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک آ جائے اور دوسرا لیٹ آئے، تو بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آج کے سبق میں ہمیں بتا رہے ہیں، ذرا اس وقت کو یاد کرو جب تم مدینہ والی سائیڈ پر جو تمہارے گھر کے قریب تھی تم اس طرف تھے، اور وہ دور والے کنارے کے اوپر تھے، یعنی مکہ والی سائیڈ پر۔ میدان بدر سے مکہ دور ہے اور مدینہ قریب ہے۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور جو قافلہ تھا وہ تم دونوں کے سے بھی نیچے سائیڈ پر پہلو میں تھا۔ فرمایا اگر تمہیں وعدہ دیا جاتا لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، باقاعدہ جنگ کے لیے بلایا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ تم اپنے وعدے میں وعدہ خلافی کر جاتے، نہ آتے، جنگ سے بھاگ جاتے۔
لیکن رب العزت نے یہ حالات پیدا کیے ہیں لیقضی اللہ امرن کان مفعولا، تاکہ اللہ رب العزت نے جو ارادہ کیا ہے حق کو باطل کے اوپر غالب کرنے کا، اللہ اسے سچ کر دکھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے رب العزت نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے، قافلہ وہاں سے بھاگ نکلا اور تمہارے سامنے 1000 کا لشکر آن کھڑا ہوا اور تمہیں ان سے مجبوراً لڑنا پڑا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وجہ بھی رب العزت نے یہاں بتائی کہ فرمایا اس حق کے مارکے کو برپا کرنے کے لیے جب تمہیں اونگ آئی تھی، جب تمہیں اونگ آئی تھی اس وقت رب العزت نے تمہیں تمہارے خواب میں دکھلایا تھا کہ کافر تو بہت تھوڑے ہیں۔ جب مسلمانوں کو اونگ آئی تھی اس اونگ کے دوران رب العزت نے مسلمانوں کو کافروں کے متعلق دکھایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑے سے ہیں، ان کی تو حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو ایسے ختم ہو جائیں گے۔ یعنی مسلمانوں کو رب العزت نے خواب کے اندر ہی اتنی تسلی دے دی، اتنی ان کی ہمت بندھا دی کہ وہ لڑنے کے لیے بے جگری کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ساتھ ان کے ذہن میں یہ بھی تصور ڈال دیا یہ تو مٹھی بھر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ رب العزت نے باقاعدہ طور پر جو 1000 کا لشکر آیا تھا جو مسلمانوں سے 3 گنا بڑا تھا، اس لشکر کو رب العزت نے چھوٹا کر کے دکھایا، اور کافروں کو تو نظر آ ہی رہا تھا کہ مسلمان ہمارا تیسرا حصہ بھی نہیں ہے، انہیں بھی نظر آ رہا تھا۔ یعنی مسلمانوں کو دکھایا کافر تھوڑے ہیں، کافروں کو دکھایا مسلمان تھوڑے ہیں، دونوں کے حوصلے بڑھائے اور نتیجہ جنگ شروع ہو گئی، اور بڑی جفاکشی کے ساتھ محنت کے ساتھ دونوں جو ہے وہ فریق لڑے ہیں۔ فرمایا ذرا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہلاک ہوگا اس کا ہلاک ہونا حق تھا، اور جو زندہ رہے گا اس کا زندہ ہونے کا حق تھا، ہم حق کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، تم جو بھی کرتے ہو اللہ اسے سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی، تمہارے ایک ایک عمل پر، تمہارے ایک ایک فعل پر رب العزت کی بڑی گہری نظر ہے، وہ تمہاری ہر بات سن بھی رہا ہے، تمہاری ہر بات دیکھ بھی رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 43 کے اندر فرمایا ذرا یاد کریں اس وقت کو جب خواب کے اندر اللہ نے تمہیں دکھایا کافروں کو اور تھوڑے سے کر کے دکھایا، تمہیں دکھایا کافروں کو، تمہیں یعنی تمہارے خواب میں کافر دکھائے اور وہ تھوڑے سے دکھائے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر اللہ تعالیٰ کافروں کی اصل تعداد تمہیں دکھا دیتا جو 1000 تھی، تم سے 3 گنا زیادہ تھی، تو کیا ہوتا؟ لَفَشِلْتُمْ، تم پھسل جاتے۔ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے مقابلے میں ایک بندے کے مقابلے میں 3 4 افراد کھڑے ہیں، تو ایک بندہ 3 سے 4 سے کیسے لڑے گا؟ نظر ہی نہیں آتا نا۔ پھر ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں، 2 گھوڑے تھے پوری جنگ بدر میں، 2 گھوڑے، 60 اونٹ تھے، اور مقابلے میں جو 1000 بندے آئے تھے ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، اسلحہ بھی پورا تھا، ان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں تھا۔ ان میں سے بعض نے تو ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے، تو ڈنڈوں کے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے۔ تو جو حالات تھے وہ کچھ اور تھے، لیکن رب العزت نے وہاں منظر بدل دیا۔ اللہ رب العزت نے وہاں پر فرمایا کہ اگر ہم تمہیں کافروں کی اصل تعداد دکھا دیتے جو تمہیں نظر بھی آ رہی تھی، لَفَشِلْتُمْ، تم تو پھسل جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم جھگڑا شروع کر دیتے، اور تم کہتے، اور کہا بھی ہے بعض مسلمانوں نے
کہ ہم ان کافروں سے کیوں لڑیں، ہم تو قافلہ لوٹنے کے لیے آئے تھے، قافلہ لوٹنے کے لیے ان کا پیچھا شروع کر دیتے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اب ہمارا آمنا سامنا کافروں سے ہو چکا ہے، اب ہم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے، اب یہاں سے ہم فرار نہیں ہو سکتے، اور کسی بھی رسول کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ میدان سے بھاگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس بات کے کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا وہاں سے جانے کے لیے اور آپ وہاں لڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ بھی کر رہے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب تک اس جان میں سانس چل رہی ہے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور اس جنگ کو لڑیں گے۔ اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھڑے ہونے پر بھی انہیں جو ہے ان کی بات کی طرف توجہ نہ کی، گویا کہ آپ کو ان کا مشورہ یا ان کا بات کرنا اچھا نہ لگا۔ پھر انصاریوں میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے سیدنا سعد، اور وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یوں لگتا ہے کہ آپ ہمارے منہ سے کچھ کہلوانا چاہتے ہیں، آپ مہاجرین کی بات نہیں سن رہے، سیدنا ابوبکر صدیق کی بات کی طرف بھی آپ نے توجہ نہیں کی، اور سیدنا عمر بن خطاب کی بات کی طرف بھی آپ نے توجہ نہیں کی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہمارے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں، ہم کس طرف ہیں؟ تو کہنے لگے اللہ کی قسم، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک اس جان میں سانس ہے ہم لڑیں گے اور بھرپور لڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ۔ پھر ان کے ساتھ ایک اور صحابی بھی انصاریوں میں سے کھڑے ہوئے، اور پھر نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں چمک آ گئی، خوشی آ گئی، فرمایا کہ سب خوشی کے ساتھ میرے ساتھ ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معرکے میں باقاعدہ شرکت کی۔ تو رب العزت فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑا دکھایا، اور کافروں کو ہم نے تمہاری آنکھوں میں تھوڑا کر کے خواب میں دکھایا، اور اگر ہم زیادہ دکھا دیتے تو تم پھسل جاتے اور تم جھگڑا کرنے لگ جاتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ رب العزت نے سلامتی رکھی ہے، اللہ نے سارا معاملہ سنبھالے رکھا ہے، اس نے سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ فرمایا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم جو باتیں کرتے تھے، تمہارے دلوں میں جو خیال چل رہے تھے، وہ رب العزت جانتا تھا، اس لیے اس نے سارے معاملات کو ہینڈل کیا ہوا تھا۔ تو فرمایا اور ذرا یاد کرو اس وقت کو جب تمہیں کافروں کو دکھایا گیا ان کی آنکھوں میں تھوڑا، اور تمہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑا، اور ان کو تمہاری آنکھوں میں تھوڑا، دونوں کو تھوڑا دکھایا نا، تاکہ خوب دل جمی سے لڑ سکیں۔ کیوں؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ فیصلہ فرمانا چاہتے تھے کہ حق غالب ہو جائے، اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان کو پتہ چل جائے، جیسا کہ پچھلی آیات میں بھی آیا تھا ان اللہ مع المومنین، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، تمام معاملات اللہ کے پاس لوٹنے والے ہیں، سب باتوں کا فیصلہ اللہ رب العزت خود کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 42 میں فرمایا ان اللہ لسمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے اور زبردست جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 43 میں فرمایا انہ علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں میں جو راز چھپے ہوئے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اور آیت نمبر 44 کے آخر میں فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، تم جو بھی کر لو گے اللہ کے سامنے پیش تو ہوگے نا، تمہاری دلی کیفیت کچھ بھی ہو، آخر قیامت کے دن اللہ کے سامنے تو پیش ہونا ہے۔
جب اللہ کے سامنے پیش ہوو گے تو وہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہے ہیں، صحابہ کرام کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ اپنے معاملات بالکل واضح، صاف ستھرے، کلین، جس میں کوئی دھوکہ نہ ہو، کوئی اس میں فریب نہ ہو، کوئی اس میں بددیانتی نہ ہو، جو کام کرنا ہے دیانتداری، ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے، اور کسی کام میں دھوکہ، بددیانتی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور تمہارے اعمال کو ریکارڈ بھی کر رہا ہے، اور کل قیامت کے دن تمہارے ریکارڈ کردہ اعمال تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ خود ہی پڑھ لو، اپنی زندگی کی ویڈیو فلم خود ہی دیکھ لو، اپنا حساب خود ہی لے لو، آج تجھے کسی اور کے حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری زندگی میں بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم ویڈیو فلم کے ذریعے محفوظ کرتے ہیں، اور پھر جب ہمارا دل چاہتا ہے ہم اسے آن کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں وقت ہم نے کیا کیا تھا۔ اس وقت کرامن کاتبین موجود ہیں، وہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اچھا ہے یا برا، حق پر ہے یا باطل پر ہے، سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں، اور وہ قیامت کے دن ایک ویڈیو فلم کی شکل میں آپ کے سامنے ہوگا۔ میں حیران ہوتا ہوں، ایک موبائل ایسا آ چکا ہے کہ اس میں ٹچ سسٹم ہے، آپ اس کو یوں کر کے ہاتھ سے ویڈیو کو پکڑ کے فضا میں اچھال دیں۔ پاکستان میں ہے یا نہیں، ویسے دنیا میں موجود ہے۔ ویڈیو کو پکڑ کے فضا میں اچھال دیں، بغیر کسی دیوار کے، بغیر کسی سکرین کے آپ کو ویڈیو فلم نظر آئے گی۔ ایسا موبائل آ چکا ہے۔ وہ رب جو اس ٹیکنالوجی کا خالق ہے، وہ ہماری زندگی کی جو ویڈیو فلم بنا رہا ہے وہ کیسی ہوگی؟ زیادہ سمجھ تو نہیں آتی، لیکن اتنی سمجھ ضرور آتی ہے کہ فرشتے جو رجسٹر لکھتے ہیں، ہماری نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں، قیامت کے دن اس رجسٹر کے صفحے ہی آٹومیٹک سکرین بن جائیں گے۔ مجھے تو یہی سمجھ آتی۔ تو واضح الفاظ میں ہماری زندگی کی فلم بنائی جا رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اپنی ریکارڈنگ اچھے طریقے سے کروا لو، قیامت کے دن ہو سکتا ہے آپ کی فلم پوری دنیا کو دکھا دی جائے۔ ایسا ممکن ہے، اور ایسا ہوگا بھی بعض لوگوں کے ساتھ، کہ آپ کی زندگی کا خاص معاملات جو آپ نے بغاوت کے طور پر کیے ہوں گے، ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، آپ کو نہیں کہہ رہا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑے باغی ہوتے ہیں، اور وہ بڑی بڑی بغاوتیں کرتے ہیں، جیسے فرعون نے کی ہے، حامان نے کی ہے، قارون نے کی ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی بغاوتیں سب کے سامنے رکھیں گے۔ یہ لوگ تھے اپنے آپ کو خدا منواتے تھے، خدا کہلواتے تھے، ان کی حیثیت دیکھو، ان کو دیکھو یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ایسا ممکن ہے کہ اگر اللہ کو کسی پر ناراضگی آ جائے تو اس کی ویڈیو فلم پوری دنیا کے سامنے چلا دی جائے، جب پوری کائنات میدان محشر میں موجود ہو۔ کیا بنے گا؟ آج تو ہم چھپ کے گناہ کر لیتے ہیں، اس وقت کیا کریں گے؟ اس دن تو اگر آپ ماننے سے انکار کر دیں گے تو آپ کی آنکھیں بھی بول کر گواہی دیں گی، آپ کے ہاتھ بھی بول کر گواہی دیں گے، آپ کے پاؤں بھی بول کر گواہی دیں گے، زبان بند کر دی جائے گی، اور جسم کے باقی اعضاء بول بول کر گواہیاں دیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، معزز نوجوانوں، معزز طلبہ اعزام، اپنے اعمال کو اس انداز میں کرو کہ کبھی اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے،
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ میں یہی پیغام ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، تمہارے ہر کام کی نگرانی رب العزت کر رہے ہیں اور اس کے متعلق قیامت کے دن تمہارے سے پوچھا جائے گا۔ آئیے اب سبق کی طرف چلتے ہیں۔ مصباح القرآن ترجمہ قرآن کے دو اسلوب ہیں اس کے اندر۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات وَإِذْ أَنْتُمْ، اِذْ کا معنی جب، اور اس میں ذکر ہوتا ہے پچھلی بات کو یاد کرنے کا، یعنی وَذْكُرْ إِذْ أَنْتُمْ، ذرا اس وقت کو یاد کرو، انتم جب تم تھے، بالعدوہ کنارہ، عدوہ کنارہ نیا لفظ ہے، دنیا قریب، یہ دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قریب ہے، یہاں ہر چیز فوری مل جاتی ہے، رزلٹ سامنے آ جاتا ہے، اور آخرت جو ہے اس کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے سارے معاملات لیٹ ہیں، ابھی نہ تو کسی نے جنت دیکھی ہے، نہ جہنم دیکھی ہے، نہ میدان معاشر دیکھا ہے، نہ حساب و کتاب کا انداز دیکھا ہے، تو یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی، وہ لیٹ ہیں۔ ہاں جی، اذ انتم جب تم تھے، بالعدوۃ دنیا قریبی کنارے پر، یعنی تم مدینہ سے قریب تھے، تم مدینہ سے قریب تھے میدان بدر میں، وہم اور وہ لوگ جو کافر تھے، بالعدوۃ القصویٰ وہ دور کے کنارے پر تھے، میدان بدر سے مکہ دور تھا، وہ مکہ سے آئے تھے، یہ مدینہ سے آئے تھے، اپنی اپنی سائیڈ پر انہوں نے اپنی جو ہے وہ صف آرائی کر لی۔ تم قریبی کنارے پر مدینہ کی طرف سے، اور وہ دور والے کنارے پر، قصویٰ دور والا کنارہ، وہ دور والے کنارے پر تھے، والرکبو اور قافلہ، والرکبو اور قافلہ، اسفلا نیچے تھا، منکم تم سے، یعنی تم دونوں تو آمنے سامنے تھے اور قافلہ سائیڈ سے راستہ بدل کر نکل گیا۔ ولو اور اگر، تواعدتم تم آپس میں وعدہ کرتے، تواعدتم میں آپ دیکھ رہے ہیں تا بھی سرخ ہے اور الف بھی سرخ ہے، یہ دونوں علامات مل کر اس میں جو مفہوم ہوتا ہے وہ کسی کام کو باہمی طور پر مل کر کرنے کا ہوتا ہے، اس لیے اس کے ترجمے میں تو تم آپ کی بجائے آپس میں جو لفظ ہے اس کو سرخ رنگ دیا گیا ہے۔ باقی لفظ تا اور الف کو نکال دیں تو وعدہ ہی بنتا ہے، تم آپ پہلے سے جانتے ہیں، تواعدتم تم آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے، اور اگر تم ایک دوسرے میں کے ساتھ آپس میں وعدہ کرتے جنگ کا، لختلفتم ضرور تم اختلاف کرتے، لختلفتم ضرور تم اختلاف کرتے، یعنی تم کسی بات پر متفق نہ ہوتے، فی المیعاد جنگ کا وقت مقرر کرنے میں، کس دن لڑیں، کس ٹائم لڑیں، کیوں لڑیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، کیوں لڑیں، کیا ضرورت ہے لڑنے کی، اپنے گھروں میں بیٹھو، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ فرمایا لختلفتم فی المیعاد، اگر تم ایک دوسرے کو لڑنے کے لیے وقت دیتے تو وقت مقرر کرنے میں ہی تمہارا اختلاف ہو جانا تھا، ولیکن اور لیکن، لیجزی اللہ تاکہ وہ اللہ پورا کر دے، امرن اس کام کو، کانا تھا، مفعولا کیا جانے والا، وہ کیا جانے والا کام کیا تھا، حق کو باطل کے اوپر غالب کرنا، وہ کیا جانے والا کام کیا تھا، حق کو باطل پر غالب کرنا، یہ وہ کام تھا جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے تھے اور اس کے کرنے کا فیصلہ فرما چکے تھے، اس لیے سارا ماحول جو ہے وہ سازگار بنایا جا رہا ہے۔ مزید اس کی علت اور وجہ بتائی گئی، لیہلکا تاکہ ہلاک ہو، من جو شخص ہلاکا ہلاک ہو، یعنی اس جنگ میں جس نے برباد ہونا ہے اس کی بربادی سب کے سامنے ہو، بینہ واضح دلیل سے، جو ہلاک ہو وہ بھی واضح دلیل سے، وَيَحْيَا اور وہ زندہ رہے،
حیات اردو میں بولا جاتا ہے. کیا بولا جاتا ہے بیٹا؟ حیات. احیائے سنت، احیائے دین، حیات و ممات. ویحیا، اور وہ زندہ رہے. من، جو شخص، حیا، زندہ رہے. تو زندہ بھی بینہ، واضح دلیل سے رہے، یعنی اس کی دھاک بیٹھ جائے، اس کا روب اور اس کا جو ہے دبدبا دنیا پہ چھا جائے. اور ہوا بھی ایسے. جنگ بدر کے بعد اس وقت کے تمام لوگوں کو، جو غیر مسلم تھے، مشرک تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، سب کو مسلمانوں کی حیثیت تسلیم کرنا پڑی تھی. مسلمانوں کی حیثیت تسلیم کرنا پڑی تھی، اور مدینہ المنورہ کو ایک اسلامی مملکت کے طور پر انہیں قبول کرنا پڑا تھا، اور سفارتی تعلقات وغیرہ قائم کرنے پڑے تھے. یہ وہ روب اور دبدبا رب العزت کی طرف سے عطا ہوا. وَيَحْيَا، اور وہ زندہ رہے. من حیا، جو زندہ رہے. بینہ، واضح دلیل سے. وَإِنَّا، اور بے شک. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ. لَسَمِيٌ، یقیناً خوب سننے والا ہے. سمع و بصر، اعلی سماعت، محفل سماع وغیرہ. علیم، خوب جاننے والا ہے. سمیع اور علیم مبالغے کے اوزان ہیں، مبالغے کے الفاظ ہیں. ان میں صفت کے اندر زیادتی ہوتی ہے، اس لیے اس کے ترجمے میں آپ کو لفظ خوب کا اضافہ نظر آ رہا ہے. خوب سننے والا، خوب جاننے والا. اس کا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، زبردست جاننے والا، زبردست سننے والا. بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ سننے والا. یہ سب اسی کے ترجمے ہیں. اذ، جب، ذرا یاد کریں اس وقت کو جب یریکاہم اللہ، وہ دکھا رہا تھا آپ کو انہیں. وہ دکھا رہا تھا آپ کو انہیں اللہ تعالی. کیا؟ فی منامی کا، آپ کے خواب میں. منام، خواب، نیا لفظ ہے. فی منامی کا، آپ کے خواب میں. قلیلا، تھوڑا. دکھا انہیں رہے تھے، دکھا آپ کو رہے تھے، اور خواب میں. کتنا؟ تھوڑا. تو تھوڑے جانے مٹھی پر لوگ نے. ہاں جی، یہ نہ تو انجی ٹوٹے کر چھڑیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. فرمایا وَلَوْ وَرَاكَهُمْ، اور اگر، لو کا معنی اگر، اور اگر اراکہم، وہ دکھاتا آپ کو انہیں. کثیرہ، زیادہ. اگر وہ دکھاتا آپ کو کافر آپ کی نظر میں زیادہ. لَفَشِلْتُمْ، ضرور تم ہمت ہار جاتے، تم پھسل جاتے، ہمت ہار جاتے. یہ بھی نیا لفظ ہے. وَلَتَنَازَعْتُمْ، اور ضرور تم آپس میں جھگڑ پڑتے. پھسل بھی جاتے، ہمت بھی ہار جاتے، اور جھگڑ بھی پڑتے. تمہاری آپس میں لڑائی پڑ جانی تھی. وَلَتَنَازَعْتُمْ، تا اور الف کے اندر آپس میں کا مفہوم ہے. اور البتہ ضرور تم آپس میں جھگڑ پڑتے. فی الامر، معاملے میں، جنگ لڑنے کے بارے میں تمہارا اختلاف ہو جاتا. ولیکن اللہ، لیکن اللہ نے سلم، سلامت رکھا. اللہ نے سلامت رکھا. اپنی رحمت، اپنی شفقت، اپنی محبت تم پر نازل کی. تمہارے دلوں کو سنبھالا دیا، اور تمام معاملات رب العزت نے اپنے ہاتھ میں لیے. اور جب کسی کام کو رب العزت کرتے ہیں تو اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. ولیکن اللہ سلم، تو اللہ رب العزت نے تمام معاملات کو سلامت رکھا. انہو، کیوں؟ انہو، بے شک وہ. علیم، خوب جاننے والا ہے. بذات الصدور، سینوں والی بات کو، جو تمہارے سینوں میں راز دفن ہیں. نہیں نہ بتاتے ہو کسی کو، چھپا لیتے ہو، ماں باپ سے بھی، بہن بھائیوں سے بھی. اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے نا. وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. وہ تمہارے سینوں میں دفن راز اچھی طرح جانتا ہے. انہو علیم، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے.
बिजात सुदूर, सीनों वाली बातों को। वाइज और जब, यानी उस वक्त को याद करें जब युरीकुमूहुम, वो अल्लाह दिखला रहा था तुम्हें उनको, इजल तकई तुम, जब तुम बाहम मिले, जब तुम बाहम मिले। जंगे बदर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत अमली से जंग लड़ी थी। आपने जो जंग लड़ने के लिए सफ़ें बनाई थी, उसकी लंबाई कम रखी है, लाइन की लंबाई कम रखी है, लेकिन उसके पीछे की तरफ आपने अपने साथियों को ज्यादा खड़ा किया है। दूर से देखने वाला बंदा यूं महसूस करता है कि बहुत बड़ा लश्कर है। ये भी एक अक्लमंदी होती है कि आप तादाद में कम होने के बावजूद दूसरे के ऊपर रोब डाल सके। तो फरमाया याद करो उस वक्त को जब अल्लाह दिखला रहा था तुम्हें उनको, इजल तकई तुम, जब तुम बाहम मिले, फी आयुनिकुम, तुम्हारी आंखों में, कलीला थोड़े, व युकल्लिलुकुम, और वो कम दिखला रहा था तुम्हें, फी आयुनिहिम, उनकी आंखों में। तुमको काफिर थोड़े नजर आ रहे थे और काफिरों को तुम मुसलमान थोड़े नजर आ रहे थे। क्यों? लियकज़ी अल्लाह, ताकि अल्लाह पूरा कर दे। कज़ा काजी फैसला, कज़ा काजी फैसला, हाँ जी, यकज़िया फैसला कर दे, पूरा कर दे अल्लाह, अमरन उस काम को, काना मफ़ऊला, जो था किया जाने वाला। वो क्या था? वो हक को बातिल पर गालिब करना। व इलल्लाही, और अल्लाह की तरफ, तुरजाऊ, लौटाए जाते हैं। ता पर पेश आखिरी हरफ से पहले जबर किया जाता है या किया जाएगा का इसमें मफहूम होता है। व इलल्लाही तुरजाउल उमूर, अल्लाह की तरफ लौटाए जाते हैं तमाम मामलात। अब दूसरे उसलूब की तरफ आते हैं जो तफहीम कुरान बजरिया उर्दू जुबान है। हमारे इस उसलूब में 65% अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, 20% बार बार आते हैं, 15% आपने याद करने हैं, उन्हें सुर्ख रंग दिया गया है। ये खतरे का निशान चमक रहा है, आपकी तवज्जो चाहता है कि आप इसे अपने जहन में बिठाएं। इज और अंतुम दोनों जो हैं इसका तर्जमा जब तुम है, 20% अल्फाज से ताल्लुक रखते हैं। बिल उद्वा, पहला नया लफ्ज, उद्वा किसे कहते हैं? किनारे को। बिल उद्वा, किनारे पर। अद-दुनिया, करीबी इसका तर्जमा है, और दुनिया व आखरत, दुनियावी जिंदगी उर्दू में बोला जाएगा। दुनिया को दुनिया इसलिए कहते हैं कि इसके तमाम मामलात नगद होते हैं, इसमें उधार नहीं होता, सब कुछ फौरन मिल जाता है। वाव का माना और शान व शौकत, अफ़्व दरगुजर, रहमो करम वगैरह। और हम जो है ये बार बार आने वाले अल्फाज में से है, इसका तर्जमा वो सब है। ये बिल उद्वा दोबारा आ गया, इसको एक लफ्ज ही शुमार करेंगे। किनारे पर अल-कुस्वा, दूसरा नया लफ्ज दूर वाला किनारा, ये मक्का वाली साइड थी जो मैदान बदर से दूर है। वर्रकबो, और काफिला, तीसरा नया लफ्ज अर्रकब, काफिला। असफला, नीचे था। मिनकुम, तुमसे, और मिन उर्दू में बोला जाता है मिन जानब, मिन वान, मिन हैसुल कौम वगैरह। वाव का माना और आप पहले से जानते हैं, लव का माना अगर, ये भी आप जानते हैं। तवाअद तुम किससे निकला? वदस, किससे निकला? और तवाअद तुम के शुरू में ता और वाव के बाद जो अलिफ है, इसमें किस चीज का मफहूम है? आपस में मिलजुल कर किसी काम को करना, इसको कहते हैं किसी काम को बाहमी तौर पर करना। किसी काम को बाहमी तौर पर करना, मिलजुल कर करना। तवाअद तुम उर्दू में बोला जाएगा वादा,
مسیح موعود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ لختلف میں یہ جو شروع میں لام ہے یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، بار بار آنے والے 20% الفاظ میں سے ہے۔ اختلاف تم جو ہے اس کے آخر میں بھی تم علامت موجود ہے، اور یہ اردو میں بولا جاتا ہے اختلاف، اختلافی مسائل اور مختلف۔ فی المیعاد، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع، اظہار ما فی الضمیر، المیعاد وعدہ اور موعود، اور وعید بھی اسی سے ہے، وعید وعدہ وعید۔ واو پھر آ گیا، اردو میں بولا جاتا ہے لیکن ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، لیکن لیقضی اللہ، یقضیہ قاضی، قضائے الہی، ہاں جی قضا فیصلہ، تاکہ فیصلہ کر دے اللہ تعالی، امرن امر، عامر معمور، آمریت معاملہ، کانا 20% الفاظ میں سے ہے، مفعولہ فعل، فاعل، مفعول، اعمال و افعال سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ امرن کانا مفعولا، وہ معاملہ جو کیا جانے والا تھا، کیا تھا؟ حق کو باطل پر غالب کرنا۔ لیہلک ہلاک، ہلاکت، مہلک امراض، من 20% الفاظ میں سے، ہلاکہ دوبارہ آیا، اردو میں بولا جاتا ہے ہلاک، ہلاکت، مہلک امراض، ان 20% الفاظ میں سے، اور بینہ اردو میں بولا جاتا ہے بیان، دلیل بین، مبینہ طور پر، مبینہ طور پر، واو کا معنی اور اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، آپ جانتے پہچانتے ہیں، یحییٰ حیات و ممات، موت و حیات کی کشمکش، احیاء دین، احیاء سنت، احیاء اسلام۔ من دوبارہ آ گیا، حیا ہلاکہ کا اپوزٹ ہے، اس کا مخالف ہے، حیات و ممات، موت و حیات، احیاء دین وغیرہ۔ ان پھر آ گیا، بینات بیان، دلیل بین، مبینہ طور پر، واو کا معنی اور آپ پہلے سے جانتے ہیں، انا کا معنی بے شک، ان اللہ بے شک اللہ، لسمیع سننے والا ہے، خوب سننے والا ہے، سمع قوت سماعت، سمع بصر، اعلی سماعت، محفل سماع وغیرہ، اور علیم علم سے ہے، علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات وغیرہ۔ اس بار بار آنے والے 20% الفاظ میں سے ہے، ترجمہ جب، یریکہم اللہ، یریکا، یری جو ہے اس سے ملتے جلتے الفاظ ہماری زبان میں رؤیت، رؤیت ہلال کمیٹی، یہ رمضان میں عید کے موقعوں پر، عید الاضحیٰ، عید فطر کے موقع پر یہ علماء کی ٹیم ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ فنی ماہرین بھی ہوتے ہیں، یہ بیٹھ کر چاند کے طلوع ہونے کا جو ہے یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ اتنا اچھا کام کرتے ہیں کہ آپ کو عید کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، اور جب یہ فیصلہ لیٹ ہو جائے تو آپ جو ہے بسم اللہ پڑھ کے تبصرہ شروع کر دیتے ہیں کہ رات کے 12 بجے کون سا چاند نکلتا ہے۔ ہاں جی پیارے بھائیوں، پیارے بچوں، یہ لوگ دیندار ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، اور بہت بڑی ذمہ داری پر فائز ہیں، انہیں اپنے عہدے کا احساس ہے۔ پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں اس کے متعلق کام ہو رہا ہوتا ہے، وہاں سے ان کے پاس رپورٹ آتے آتے دیر ہو جاتی ہے، بہت سارے معاملات آڑے ہوتے ہیں، تو یہ دیر ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ رات کے 12 بجے چاند طلوع ہو گیا ہے، بلکہ چاند تو مغرب کے فوراً بعد 1-2 منٹ میں طلوع ہوتا ہے اور غائب بھی ہو جاتا ہے، جس نے دیکھنا ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ اس شہادت کو رؤیت ہلال کمیٹی تک پہنچتے پہنچتے ٹائم لگتا ہے، اس وجہ سے وہ لیٹ ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی مسلمانوں کو حسن ظن کا حکم ہے، تو رؤیت ہلال کمیٹی کو گالیاں نہ نکالا کریں، یہ مخلص لوگ ہیں۔ آگے چلتے ہیں، رؤیت باری تعالی،
اللہ کی زیارت قیامت کے دن ہونے والی ہے، اور مجھے یقین ہے آپ سب کو بھی انشاءاللہ ہوگی، اس لیے کہ آپ خلوص دل کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور اللہ کی کلام کو سمجھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی زیارت قیامت کے دن ہم ضرور کریں گے۔ فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع، اظہار ما فی الضمیر، منامی کا یہ نیا لفظ آ گیا آپ کے خواب میں، کاف زبر کا آپ پہلے سے جانتے ہیں اسے۔ قلیلاً، قلیل، قلت، الا قلیل، قلت و کثرت وغیرہ، واو کا معنی اور، لو کا معنی اگر، ارا اور یوری ایک ہی روٹ سے تعلق رکھتے ہیں، رؤیت باری تعالی، رؤیت ہلال کمیٹی۔ کثیرہ، کثرت اور کثیر، اکثر۔ لفشلتم، نیا لفظ آ گیا، 4، 5 اور یہ 6واں نیا لفظ ہے۔ آج کے سبق میں 6 نئے الفاظ ہیں۔ لفشلتم، ضرور تم ہمت ہار جاتے، ضرور تم پھسل جاتے، دونوں ترجمے درست ہیں۔ ولا تنازعتم، اور البتہ ضرور تم آپس میں جھگڑ پڑتے۔ یہ ترجمہ ہی لکھ دیا گیا ہے، یہاں ترجمہ نہیں اردو کا استعمال لکھنا تھا، جس کا اردو میں آپ بولتے ہیں تنازع اور متنازع علاقہ، تنازع اور متنازع علاقہ۔ تنازعات بھی استعمال ہوتا ہے لڑائی جھگڑے کے بارے میں۔ فی الامر، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت آپ جانتے ہیں، اور الامر، امر، آمر، آمریت، معمور سب اس میں ہوتا ہے۔ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالی، سلامہ سلامت رکھا، سلام اسلام سلامتی اور مسلمان سب اسی سے ہیں۔ انا اور ہو دونوں 20% الفاظ میں سے ہیں، انا اور ہو دونوں 20% الفاظ میں سے ہیں، بے شک وہ۔ علیم، علم سے نکلا، علم عالم، معلوم تعلیم معلومات، بذات یہ دونوں 20% الفاظ سے ہیں، والی اس کا ترجمہ ہے۔ الصدور، صدر سے نکلا ہے، صدری علم، ایسا علم جو سینے سے سینے میں منتقل ہوتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ بہت ساری باتیں میں آپ کو روزانہ بتاتا ہوں، مختلف جگہ سے میں اس کا علم حاصل کرتا ہوں۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ میری ساری باتیں کسی کتاب میں آ جائیں تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں بہت ساری کتابوں سے علم اخذ کرتا ہوں اور آپ تک پہنچاتا ہوں۔ تو جب آپ تک پہنچ رہا ہے تو یہ صدری علم ہے۔ یہ کیا ہے؟ صدری علم۔ شق صدر، سینے کو چاک کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ نبوت ملنے سے پہلے اور دوسری مرتبہ معراج پر جانے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کا آپریشن کیا گیا، اور یہ آپریشن سیدنا جبریل علیہ السلام نے کیا۔ یہ پورے سینے کو کھولا گیا، دل کو باہر نکالا گیا، اور اس دل کو آب زمزم کے ساتھ دھو کر اس میں ایمان بھر کر اس کو دوبارہ پیک کر دیا گیا۔ اور قربان جاؤں رب العزت کی حکمت پر اور اس کی ٹیکنالوجی پر کہ سینے کو کھولنے کے بعد، پیک کرنے کے بعد دیکھنے والوں کو زخم نظر نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں چھوٹا سا زخم بھی لگ جائے تو مہینوں بھر وہ زخم بھرتا نہیں، بڑے بڑے کیپسول کھانے پڑتے ہیں، ہیوی خشک قسم کی دوائیاں لینی پڑتی ہیں، جس سے دماغ بھی آؤٹ ہو جاتا ہے کھا کھا کے، معدہ بھی جواب دے جاتا ہے، اور پھر جا کے زخم بھرتا ہے۔ یہی صورتحال ہے نا۔ تو یہ رب العزت کی کتنی بڑی رحمت تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ 2 دفعہ آپریشن ہوا اور زخم کا نشان نہ رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ شق صدر، وائز، واو کا معنی اور از بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے۔ یریکموہم، ارا، یری اور یریکموہم یہ ایک ہی روٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ رؤیت باری تعالیٰ اور رؤیت ہلال کمیٹی۔ التقیتم، ملاقات، ملاقاتی حضرات۔ فی دوبارہ آ گیا، فی الحال، فی الفور۔ اعین جمع ہے عین کی،
اور عینن کا معنی آنکھ ہوتا ہے۔ عربی زبان کا یہ اعجاز ہے کہ عربی زبان میں ایک معنی کے لیے کئی الفاظ اور کئی معانی کے لیے ایک لفظ بھی یوز ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے لفظ ہے اعین، جو کہ عین کی جمع ہے۔ عین عربی زبان میں آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، عین جاسوس کو بھی کہتے ہیں۔ جاسوس آنکھوں سے جاسوسی کرتا ہے، وہ جاسوسی آنکھوں سے ہوتی ہے نا۔ تو یہ اس کے علاوہ بھی اس کے معنی جو ہیں وہ عربی زبان میں پائے جاتے ہیں۔ اعینکم معاینہ، عینی شاہد، عین الیقین۔ قلیلہ قلیل، قلت، الا قلیل، اور یقللکم جو ہے وہ بھی اسی سے ہے، قلت قلیل، فی پھر آ گیا، اعین کا لفظ بھی پھر آ گیا، معاینہ عینی شاہد، لیقضی قاضی قضاء الہی، لیقضی اللہ امرن تاکہ فیصلہ کر دے اللہ تعالی معاملے کا، کانا تھا مفعولا فعل فاعل مفعول اعمال و افعال، واو کا معنی اور الہ کا معنی طرف تک ہوتا ہے، یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، الداعی الی الخیر، مرسل الی اور مکتوب الی وغیرہ۔ ترجع رجوع، راجع، مراجع، مرجع، یہ سب اردو میں بولا جاتا ہے۔ اور الامور امر کی جمع ہے امور، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف ہی تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے آج کا سبق، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 42 سے 44 تک 6 نئے الفاظ ہیں۔ العدوہ کنارہ، قصوہ دور والا، الرکب قافلہ، اسفل نیچے، منام خواب، لفشلتم ضرور تم پھسل جاتے، ہمت ہار جاتے۔ باقی الفاظ آپ کی اردو زبان ہے یا آپ کی علامات ہیں جو بار بار آتی رہیں گی اور آپ کو پیغام دیتی رہیں گی۔ قرآن مجید بہت آسان ہے، اس کو سمجھو، سمجھنے کے بعد عمل کرو، اپنی جنت بناؤ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔